محترم مشائخ اعظام و فقراء کرام سامعین کرام، آج کی یہ مجلس انصاف نامہ مدن کے اجرا کی مجلس ہے۔ یہ جو انصاف نامہ کتاب شائع کی گئی ہے، یہ قوم و ملت کو میرے موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقول، ان کے احکامات، ان کے نظریات سے روشناس کرانے کے لیے خصوصاً دارالارشاد یہ دینی کتاب کا یہ ہمیشہ مسلسل کوشش میں ہے کہ محمد علیہ السلام کے صحابہ تابعین کی کتابوں کو آج کے اس دور میں چھاپ کر اشاعت کے ذریعے سے جو ہے گھر اور ہر محدودی تک وہ کتاب پہنچے، تاکہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر اس سے استفادہ حاصل کرے۔ دارالارشاد دینی کتاب اور بورڈ کا یہی مقصد و منشا ہے کہ اس مرتبہ آنے والے 600 سالہ میلاد نبی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے موقع پر زیادہ سے زیادہ تشہیر نبی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغام کی ہو۔ جیسا کہ ہر کوئی ہم میں ہے کہ جو ہے ہم جب کام کے لیے نکلتے ہیں تو ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو ہے گھر بنائیں، جب تک ہم جو ہے اپنی کمائی سے ہم کوشش یہ زیادہ کریں کہ ہم اپنا ایک مکان، ذاتی مکان بنائیں۔ اسی طرح دارالارشاد کا بھی مقصد ہے کہ وہ تعلیمات نبی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے ہر گھر پہنچائے، تاکہ جو ہے اس سے ہر مہذبی گھرانا استفادہ حاصل کرے، اور جو ہے جو غیر مہذبی مذہب ہے، جو غیر نبی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلیمات ہیں، جو غیر نبی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل ہے اور احکامات ہیں، اس چیز کو پر جو ہے پڑھ کر اس چیز کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جب تک ہم غور و فکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، کوئی چیز ہمیں حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ آج کے اس پرآشوب اور جو ہے نامساعد حالات ایسے ہیں کہ جو ہے لوگ پڑھنے کی طرف توجہ کم اور اپنی دنیاوی مشغولات کی طرف زیادہ دے رہے ہیں۔ ان حالات میں جو ہے یہ طے کرنا بھی بہت بڑا کام ہے کہ جو ہم کتاب کو جو ہے اشاعت کریں، اس کا نشر و اشاعت کریں، تاکہ لوگ اپنے اپنے گھر میں رہ کر اس کو پڑھیں۔ یہ طے کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کتاب کو پڑھے، بلکہ آج نئے نئے ذرائع کے ذریعے سے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو واٹس ایپ کے ذریعے سے، کلپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، کوئی آڈیو کے ذریعے سے سن کر یا کہیں پر دیکھ کر جو ہے چھوٹے چھوٹے بیانوں کے تحت، چھوٹے چھوٹے اشتہاروں کے تحت اس کو پڑھ کر، چھوٹی بات کو پڑھ کر وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے پوری کتاب پڑھ لی ہے اور ہم نے پورے پیغام کو سمجھ لیا ہے۔ اس طرح یہ آج کے اس ایسے دور میں جو ہے تفصیلاً خصوصاً موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ، کیونکہ یہ کتاب انہوں نے جو ہے جو ضمانت دی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بندہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، بلکہ جو بندگیوں سے انیس سے پہلا حضرت بندگیوں سے محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو صحابہ نے جو کہا ہے، اور میرے موعود علیہ السلام والتسلیم کی ان کی زبانی، وہ صحابہ کی زبانی جو میرے موعود علیہ السلام کے اقوال نکلے ہیں، ان کو اس کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ اب سمجھو کہ میں اگر کچھ لکھوں تو لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں اور سمجھنے سے قاصر ہیں، مگر اعتراض تو کر دیتے ہیں۔ مگر ایک وہ کتاب ہے جو ہے جس کو جو ہے حضرت نے کئی مشقت کے ساتھ جو ہے اس کتاب کو لکھا ہے۔ حضرت زندگی سے ولی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے موعود علیہ السلام والتسلیم کے جو ہے حضرت زندگی سے یوسف کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں انہوں نے جو اس کتاب کا جو ٹائٹل ہی جو رکھا ہے وہ جو ہے ایک فرماتے ہیں کہ جو ہے دین انصاف ہے اور تم جو ہے انصاف کرو، یعنی پڑھ کر ہم
वाज़ो बयान में जाते हैं तो वहाँ की बात वहीं पर सुने, फिर घर को आएगा अपनी तरह हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने जो है ये तंबीह फरमा दी है कि ये बात अल्लाह के खलीफे की जानिब से है। जो अल्लाह का खलीफा कहता है वो हक बात है। जब रात हमारे हक तुम तक पहुंच जाए तो तुम उसको छोड़ नहीं सकते, बल्कि उस पर तुमको अमल करना जरूरी है। ये इस पैगाम के साथ उन्होंने जो है इस किताब की जो है उन्होंने कोशिश की है। ये किताब कुल 20 अबवाब पर मुश्तमिल है। उसमें मुख्तलिफ उन्होंने जो है अबवाब में जो है बयानात को बांधा है, उस जिक्र के ताल्लुक से बांधा है। बहुत बेहतरीन बात उन्होंने उसमें लिखी है कि अगर एक सवाली यानी हम जो मेहनत करते हैं, मैं सिर्फ बोल कर बैठ जाऊं या एक वक्त उसका ऐलान कर बैठ जाऊं तो उसका मुझे कोई फायदा हासिल नहीं होता। क्योंकि जो है ये फकीर को उसी वक्त कामयाबी मिलती है जब वो किसी के घर पर जाकर अल्लाह के नाम पर मांगता है। जब तक वो दर पर खड़ा रहता है वो उसकी जो है दरख्वास्त कबूल होती है। अगर वो खाली एक वक्त मांग कर चला जाए तो कोई उसको जो है जाकर अल्लाह त्याग नहीं देता, बल्कि जब तक वो वहां पर ठहरा रहेगा, 1 से 4 मरतबा जब तक बोलता रहेगा तो घर वाले जो उसकी दरख्वास्त को कबूल करते हैं और उसको ले जाकर जो है कुछ अदा कर देते हैं। और यही मामला है, हम जब तक खुदा की बारगाह में ठहरेंगे नहीं, उसकी बारगाह में रुकेंगे नहीं, उस वक्त तक जो है अल्लाह तबारक व तआला कुछ अता करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो है हम सिर्फ ऐलान कर दें, हम सिर्फ जो है बहुत बात करते हैं फिर अपनी जगह चले जाएं तो इससे काम होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें जो है एक जो है मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ एकजुट होकर काम करना है, क्योंकि यह आने वाला जो है 600 साला में जो महमूद अलैहिस्सलाम का मिलाद मुबारक है, तो हमको वो फिर उनको जो है फिर वो रिवायत में जो है दौरानी है जो मेरे महमूद अलैहिस्सलाम के दौर में जब इनकलाब आया, जब आपके बयान ग़ुलाम से जो इनकलाब आया था तो सुनने वाले, नहीं सुनने वाले, जानने वाले, नहीं जानने वाले, इल्म वाले, ना इल्म ना इल्म रखने वाले, हर कोई आपकी दरगाह में आया। बादशाह भी आया, फकीर भी आया, अमीर भी आया, हर किस्म के लोग आपकी बारगाह में आए और आकर जो है अपने अपने इज्जत के मुताबिक उन्होंने जो है फैज़ को लिया और जो है बहुत बड़ा काम अंजाम दे दिया। हाज़िरात मजलिस मेरे महमूद अलैहिस्सलाम को जो है अपने ये जो है अपना मजहब बयान करने के लिए किसी के जो है तलवार की, किसी लश्कर की जरूरत नहीं पड़ी। जब हजरत मीर जुल्लून ने फरमा दिया, हाकिम फरात थे जो है उन्होंने फरमा दिया था कि अब जो है मेहदी के दुश्मनों पर हमारी तलवारें चलेंगी, तो मेरे महमूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत प्यारा जुमला फरमाया, फरमाते कि मीर जुल्लून तलवारें अपनी नफ्स पर चलाओ, तुम्हें लोगों पर चलाने की जरूरत नहीं है, लोगों के एतराज पर चलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को जो है आमल में महमूद अलैहिस्सलाम के तरह ढालो तो देखो कि यही सबसे बड़ी तलवार है। फरमाते हैं कि तुमको जो है ये तलवार जो है लोगों पर नहीं बल्कि यह तलवार अपने नफ्स पर चलाओ, ताकि जो है क्योंकि जो है नासिर दीन मेहदी खुदा अस्त है, मेहदी के दीन का नासिर मददगार कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की जात है। तो आप समझो एक पूरे वक्त का बादशाह शाह खुरासान सामने है, उसके हुक्म से हर चीज चलती है, किसी को मौत दी जाती है, किसी को मौत से आजादी भी दी जाती है, बादशाह वक्त है कि उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की जाती है, किसी को माल भी दिया जाता है, किसी से माल भी हड़प दिया जाता है, किसी को जो है जागीरें कर दी जाती है खुश होकर, किसी से हड़पें कर दी जाती हैं। ऐसा बड़ा बादशाह, उसके पास लश्कर भी मौजूद है, उसके पास जो है अपने वो सामान जो है जंगी उसके पास जो है तमाम के तमाम मौजूद है, ताकत भी है, वो जो है रोक भी रखता है, हर किस्म के उसके साथ है। उसके बावजूद जो है मेरे महमूद अलैहिस्सलाम ने उसका साथ अपने लिए ये नहीं कहा, तो बड़े बात ये है उसके लिए फख्र की बात नहीं कही, बल्कि मेरे महमूद अलैहिस्सलाम ने कहा ये तुम्हारी जो भी है वजाहत है, बादशाहत है, ये दुनिया तक की महदूद है, मेरा काम दीन का खुदा से मिलाना है, वहाँ पर ये बादशाह, ये दौलत, ये सरवत नहीं चलेगी, बल्कि वहाँ पर जो है फकीरी चलेगी, जो फकीर उसकी राह में खड़ कर पाएगा बस उसी को दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़करिया
السلام کے تعلق سے فرمایا محراب میں نگاہ کی تو آپ جناب کے فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا مسجد میں ٹہلے ہوئے تھے، مسجد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکارا، بازار میں معیشت میں مشغول نہیں تھے، وہ کسی کاروبار میں مشغول نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکارتا ہو اور اس کی صدائے خدا ان کی جو ہے سنتے، مگر مسجد میں ٹہلے تھے۔ یعنی جو خدا کے در میں آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی درخواست کو بھی قبول کرتا ہے اور اسے عطا بھی کرتا ہے۔ اسی مقصد و منشے کے تحت جو ہے ایک کام اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنا ہو سکے اس کو جو ہے طویل کرے، پھیلائے، ہر جو ہے محدوی بچہ جو ہے اس نبیات نبی محمد علیہ السلام سے استفادہ حاصل کرے۔ یہی نہیں بلکہ سیرت نبی محمد علیہ السلام جو 18 سال سے کم کے لوگ ہیں، جن کی عمر 18 سال تک ہے، ان کے لیے جو ہے مولود شریف ہے، وہ بھی ایک نیا نسخہ ہے۔ وہ کس کا؟ وہ بھی جو ہے حضرت نظری میں شاہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جن کے والد کا بیان ہے، جن کو جو ہے حضرت نظری میں شاہ نظام دریا عبادت شام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جب میرے محمد علیہ السلام نے 901 ہجری میں جو ہے دعویٰ مہدی کیا تو حضرت نظری میں شاہ نظام تھے جو اس دعوے کی شریف کے مطابق گواہی دینے والے ہیں۔ ایسی ہستی کی جو ہے اور جو ہے ان کے بیٹے نے جو ہے سیرت میں کہ محمد علیہ السلام تصدیق لکھا ہے، اور وہ ہستی بھی ایسی تھی کہ وہ بھی جو ہے نور پی کر جو ہے بڑا ہوا تھا۔ اللہ جو ہے محمد علیہ السلام تصدیق کے پیر میں انگوٹھ مبارک سے وہ نور جو ہے چوز کر جو ہے بڑے ہوئے تھے۔ تو ایسی برگزیدہ ہستیاں، ایسی جو ہے اللہ والوں نے جو ہے اپنے دین کو جو ہے بچانے کے لیے، ہمارے تک دین کو پہنچانے کے لیے انہوں نے جو ہے جو محنت و کاوشیں اس زمانے میں کی ہیں جس زمانے میں کوئی وسائل موجود نہیں تھے، بلکہ انہیں محنت کرنی پڑتی تھی، ہر چیز کو جمع کر کے لکھنا پڑتا تھا۔ آج ہر چیز کا ذخیرہ ہے، ہم کو صرف جو ہے پارٹیشن کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم کو اس میں سے یہ لینا ہے، اس میں سے یہ لینا ہے، ذخیرہ موجود ہے، ہم کو اس میں سے اختیار کرنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ بات وہ ان صحابہ کا کیا معاملہ ہوگا تو ہم جو ہے اس کا ہم جو ہے تھوڑا بھی علم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم جو بیان کر سکتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ یہ جو انصاف نامہ اور درود شریف جو ہے تعلیمات مہدی سیرت مہدی پر مشتمل ہے، تحریات مہدی سیرت مہدی پر مشتمل ہے، اور ہمارا مقصد یعنی دارالارشاد کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ جو بچہ جو 18 سال سے کم کا بھی ہے وہ بھی سیرت مہدی کو جانے، اور جو 18 سال سے جو بڑھ چکے ہیں وہ 80 سال میں یا 100 سال کے ہوں، ہمارے تعالیٰ تیرے خلیفہ کی جو ہے جو حق بات انہوں نے جو کی ہے اس کو سن کر پڑھ کر جو ہے اپنے دامن میں باندھے، تاکہ وہ آخرت میں اس کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے شفاعت کر جو ہے ضامن بنے، اور اس کا عمل جو ہے اسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی طرف لے کر جائے۔ تو میرے محمد علیہ السلام کی تسلیم سے فرمایا گیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کہ برادر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے برادروں نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا ہم یہ آیت بیان کر رہے ہیں، وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو عقل مندی کے لیے ضروری ہیں، وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو جواب دہی کے لیے ضروری ہیں، وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو ہماری عقل و سوچ کے لیے سب سے اچھی ہے، وہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے محمد علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل اور ذکر سے ملتا ہے، جب تک تم اس کے دروازے پر کھڑے نہیں ہوگے تمہیں کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ تم جو ہے صرف حکایت سے خدا کو نہیں پا سکتے، بلکہ تم ذکر اور عمل سے، عمل صالح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار اور اس کی ذات کو پا سکتے ہیں۔ اور میرے محمد علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی فرمایا ہے، اسی سے جو کچھ مانگتے ہو مانگنا ہو تو سب سے پہلے تمہارا مانگنا ہی ہو کہ اس کی ذات مجھ سے مانگ لو، اس سے اچھی چیز کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہے ہماری یہ تعلیمات اور ہمارے مقاصد میں سے تھے، ہم آج بھلا چکے ہیں، پھر ہمیں جو ہے اس کو تھوڑا یاد کرنے کی ضرورت ہے، پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک جو ہے کوئی ایک ساتھ جو ہے ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہیں آتا، ایک بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے چلتا نہیں، بے شک ہم کو جو ہے اسی طرح کوشش کرنی ہے جس طرح 1 سال کا بچہ نکلتا ہے، وہ گرتا بھی ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے کھڑا ہوتا ہے اور چلنے لگتا ہے، سمجھتے سمجھتے وہ سمجھتا ہے، تو جب جا کر وہ جو ہے صحیح معنی میں چلنے لگتا ہے۔ ہمارا دین کے
معاملات میں یہی معاملہ ہے. ہم اسی ایک شان کے بچے کی طرح جو ہے حاصل کرنا ہے, پھر جو ہے ہم گریں گے, پھر ہم کو اٹھ کر پڑھنا ہے, پھر گریں گے, پھر ہم کو اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جو ہے میرے محمود علیہ السلام کے راستے پر لے کر چلنا ہے, تاکہ وہ تعلیمات میرے محمود علیہ السلام سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفور و حاصل ہو. مقصد یہی ہے, اور اسی مقصد کے تحت دارالارشاد نے جو ہے آج یہ دن بھی جو ہے مقرر کیا ہے, اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبارکباد عطا فرمائے کہ جو انہوں نے جو مقصد اختیار کیا ہے وہ مقصد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے صاحب یہ مذہب ہے ان کے جو ہے قدم و سینوں میں شرف عطا فرمایا ہے. تو ہمارے لیے ایک کامیابی کی ضامن ایک یہی بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو تعلیمات ہمیں جو ہے نشر کرنے کا, دراج کرنے کا, ہمیں پھیلانے کا جو سوچا ہے, تو ان کے اس سے جو ہے آقا امام محمد علیہ السلام کی جو ہے ان کے روایت مبارک بھی خوش بھی ہے, تبھی جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے خدموں میں بلا رہی ہے, اپنے زیارت سے ان کو جو ہے مشرف فرما رہی ہے. تو ہم سے ایک سمجھ کر چلیں کہ پہلا قدم یہ جو ہے ہمارا ان کے منظور نظر ہو چکا ہے, اب ہمیں اور آگے بڑھنا ہے, ہر چھوٹی بڑی بات کو ہم ترک کرنا ہے, درگزر کرنا ہے, اور بنا درمی کے محمد علیہ السلام پر موقع 600 سالہ کے لیے جو ہے انتھک محنت کرنا ہے, ایک جہدی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ جو ہے ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے, اور اس کتاب کو جو ہے دائرے کے ہو, محدودی کے ہو, ہر گھر گھر پہنچانا ہے, تاکہ اس سے جو ہے تعلیمات مہدی سے وہ استفادہ کرے, اور اپنے آپ میں محمد علیہ السلام کے واسطے سے جو ہے دیدار خدا کا مستحق پائے. اس لیے جو ہے ہم کو جو ہے ہر موڑ پر محنت کرنا ہے, صرف مالی محنت کر دینا بڑی بات نہیں ہے, ہم کو جسمانی طور پر بھی محنت کرنا ہے, ہم کو پڑھانے کے ذریعے سے بھی محنت کرنا ہے, پڑھنے کے ذریعے سے بھی محنت کرنا ہے, یہ بھی ایک قسم کا تعاون ہے. ہم کو امتحان دینے کے ذریعے سے بھی محنت کرنا ہے, یہ بھی ایک قسم کا تعاون ہے کہ ہم نے کتاب جو دی ہے اس کو کچھ نہ کچھ پڑھا ہے, کتنے لوگوں نے پڑھا ہے, کس انداز میں پڑھا ہے. اب وہ 100 لوگوں نے جو ہے 100 انداز سے پڑھے ہوں گے, تو اب وہ 100 جواب جو ہے وہ خود ان کو اپنے طور پر جو ہے دے دیں گے, اور اپنے ایمان کی وہ خود جو ہے وہ اپنے ایمان کی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں گے. حاضرہ مجلس یہ زمانہ ایمان کی حفاظت کا ہے, اور ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ تعلیمات کے محمود علیہ السلام کے ذریعے سے, نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور ایک میں سب سے بڑا پیغام کیا ہوتا ہے, اگر ہم کسی کی پیدائش پر کسی کو یاد کر رہے ہیں تو اس کی فوٹو اپنے پر لگا لینا یا اس کا چرچا کر اٹھ جانا, یہ بڑی بات نہیں ہوتی, بلکہ جو ہے اصل جو ان کی پیدائش کا جو مقصد بنانا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی تعلیمات کو یاد کیا جائے, اور ان کی تعلیمات پر جو ہے دوسروں تک پہنچایا جائے, اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اس سے بڑا جو ہے ان کے لیے جو ہے بدل کہیں یا ان کے لیے جو ہے سب سے بڑی جو ہے تحفہ کہیں, اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کام انہوں نے لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہم اس کو جو ہے مکمل کرے, اور دوسروں تک جو ہے برابر پہنچائے, اور لوگ خصوصاً خواتین ان کے مدد رکھوں, اس کو جو ہے اس نظر سے نہ پڑے. تو حضرت نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ تم کو جو ہے انصاف کرنا ہے, اور دین انصاف ہے, اور انصاف سے جو ہے تم کو پڑھنا ہے. انصاف کے ساتھ پڑھیں اور انصاف کے ساتھ آگے انجام دینے کی کوشش کریں. صرف خیال کر لینا, ارادہ کر لینا بڑی بات نہیں ہے, بلکہ اس پر جو ہے عمل پیرا ہونا یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے, اور اس پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے, اس کی اشد ضرورت ہے. جم جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ تعلیمات کو پڑھ کر جو ہے اس پر عمل کر لینا جو ہے یہ سب سے بڑا جو ہے کمال ہوا کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ایمان کے ساتھ جلا اور اپنا خاتمہ ایمان پر کر, اور جو حضرات نے جو اس بیڑے کو آپ تک پہنچانے کا کام کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں, ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے, ان کے مال میں برکت عطا فرمائے, ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے, اور جو ہے وہ ان کے کام لوگوں میں جو ہے محبت اور جو ہے مٹھاس کے ذریعے سے پہلے نفرت اور جو ہے اس کے نفرت کے بدل جو ہے چھٹائے, اور جو ہے محبت اور جو ہے عقیدت کے ذریعے سے جو ہے یہ کام کو پورا پھیلانا ان کے لیے ضروری ہے, اور اس پر عمل کرنا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ایمان کے ساتھ اللہ رحمت میں ایمان پر دعا ہوتا ہے. آپ سبھی دعا جانتے ہیں کہ محفل
انصاف نام کتاب کے اجرا کیے. آپ کی زندگی میں خراب اپنا دیکھیں گے کہ روز کے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، دن رات آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ہم جب اپنے اطراف کو اپنا نظر کرتے ہیں تو جدھر دیکھو ادھر ناانصافی نظر آتی ہے. حکومت عوام پر ناانصافی کر رہی ہے اور عوام آپس میں ناانصافیاں کر رہے ہیں. غریب پر امیر ناانصافی کرتا ہے اور غریب اپنے گھر والوں پر ناانصافی کرتا ہے. الغرض ناانصافیاں آپس میں ہو ہی رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مومن خود اپنی ذات سے بھی ناانصافی کرتا ہے. اور آج کے زمانے میں یہ ناانصافی جو خود کے ساتھ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی انصاف نامے کی ضرورت تھی. دائرۃ الاشاعت مہدویہ دائرہ حضرت مشائخ یحییٰ مبلغین رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے سے انصاف نامے کو میلاد سے پہلے حضرت پیر مرشد مولانا مولوی الحاج ظاہر کرام فرج مصطفیٰ میں ہمگیری میں اور آپ کی ٹیم نے مل کر آپ کے حکم پر اس انصاف نامے کو شائع کرنے کا، پھر سے اشاعت کرنے کا ارادہ کیا تاکہ لوگوں کے اندر جو ناانصافیاں ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان. موقع احسان پر گفتگو کرنے کا نہیں ہے بلکہ عدل پر گفتگو کرنے کا. عدل کہتے ہیں انصاف، اور یہ عدل انصاف جو لفظ ہے مہدی موعود علیہ السلام نے انصاف کے لیے فرمایا الدین کلہ انصاف. فرمایا کہ دین پورے کا پورا انصاف، یعنی دین پورا آپ کو انصاف دیتا ہے، انصاف کرنا سکھاتا ہے، اپنوں کے ساتھ انصاف کرنا سکھاتا ہے، خود کے ساتھ انصاف کرنا سکھاتا ہے، بچوں کے ساتھ انصاف کرنا سکھاتا ہے، گھر والیوں پر انصاف کرنا سکھاتا ہے، اپنے بڑوں پر کیسے آپ کو جو ہے انصاف کرنا ہے وہ سکھاتا ہے، اپنی سانسوں پر انصاف کرنا سکھاتا ہے، اپنی جو ہے زندگی پر انصاف کرنا سکھاتا ہے. اور انصاف کی بات لا کر مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دین انصاف ہے. اور جہاں پر دین نہیں پایا جاتا اور دین انصاف کا جب حروف اصلی نکالا جائے تو اس کا حروف اصلی نون صاد پہ نکل کر آتا ہے جس کے معنی ہے نصف کے، نامکمل، آدھا، ادھورا. اور جہاں پر دین داخل ہو جائے وہاں پر پورا ہوا کرتا ہے. اور مہدی موعود علیہ السلام آپ دنیا میں تشریف لائے دین کو پورا کرنے کے لیے، مومنین کے اندر دین کو پورا کرنے کے لیے. اور آپ نے فرمایا دین کلہ انصاف، دین پورے کا پورا انصاف ہے. اور انسانوں کی زندگیوں سے، مومنین کی زندگیوں سے دین خالی ہوتا جا رہا ہے اور دین خالی اس زمانے میں ہو رہا تھا. اور خود مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ سوائے منصوبوں کے دین جو ہے اور کہیں پر باقی نہیں، تو منصوبوں میں دین باقی رہ چکا تھا. تو ایسے زمانے میں مہدی موعود علیہ السلام تشریف لائے اور لا کر جو ہے پھر سے دین لا کر مومنین کے اندر مومنین کو کامل کیا اور انہیں جو ہے پورا کیا. اور آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے دین میں مکمل آئیں، جب دین پر عمل کرنے لگیں گے تو آپ جو ہے آپ پورے مومن بنیں گے. اور آپ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا انصفوا، آپ جو ہے انصاف کرو، رحمکم اللہ. کتاب
آپ جو ہے وہ نقل مہدی موعود علیہ السلام کی لکھتے ہیں اور لکھ کر آپ فرما رہے ہیں آپ تابعی ہیں اور تابعی رہتے ہوئے آپ نے جو دین سیکھا، کہاں سے دین سیکھا؟ آپ جو دین سیکھے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے دین کتابوں سے نہیں سیکھا ہوں، بلکہ میں نے جو دین میں آپ کے سامنے جو انصاف نامہ پیش کر رہا ہوں میں صحبتوں میں بیٹھ کر سیکھا ہوں۔ عبد المجید جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا، میں بندگی میں سے تیمور سعد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا، میں بندگی میں سے خنیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا، میں حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا، اور ان تمام کی صحبت میں رہ کر میں نے ان سے جو دین سیکھا ہے اور آپ نے جو عرصہ صحبت میں گزارا ہے اس کا بھی آپ نے فرمایا ہے آپ جو ہے صحبت میں رہ کر دین کو سیکھے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کے نقلیہ مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان جو آپ نے جو ہے صحابہ سے سنے تھے، وہ صحابہ سے آپ نے جو فرمان سنے وہ کتاب میں درج کر کے آپ نے ابتدائی میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے میں نے ان سے سیکھا ہے، اور اپنے آپ کو اتنا سب کچھ جاننے والے اور عمل کرنے والے رہتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو حقیر اور کم تر بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بندہ ناچیز کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے نفل میں اگر میں آپ کے گھر کا جو ہے کتا بن جاؤں تو میری مغفرت ہو جائے۔ آپ جو ہے کتاب لے کر مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کو ایک جگہ جمع کرنا اور ایک جگہ جمع کر کے آپ نے قوم مہدیہ پر احسان فرمایا ہے، اتنا بڑا عمل کر کر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سیدین کے صدقے میں میری اگر بخشش ہو جائے میں آپ کے گھر کا کتا بن کر جاؤں گی، میرے لیے بڑے فخر کی بات۔ حاضر نہیں کرنا آپ جو ہے صحبت میں آئے، صحبت صالح برا صالح ہونا، صحبت طالب برا طالب ہونا۔ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ آج تنہائیوں میں ہمارا ساتھی کون ہے؟ اگر ہم خلوت میں ہیں تو ہمارا ساتھی ہمارا موبائل ہوتا ہے اور ہم سے لے کر جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جانا بھی نہیں چاہیے تھا، جہاں پر ہم اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت جو ہے حضرت پیر مرشد مولانا محمد الحاج ظاہر فراغ مبارک سے مصطفیٰ میں اللہ نے جو ہے ارادہ کیا اور آپ نے جو قدم بڑھایا کہ یہ ہے کہ آپ اگر تنہائی میں ہیں تو اس انصاف نامے کو اپنا ساتھی بنائیں گے، تنہائی میں رہ کر اس انصاف نامے کو اپنا ساتھی بنائیں اور جو ہے آپ کسی انصاف نامے کو لے کر پڑھتے ہوئے آپ کو جو ہے اپنے مرشدین کے پاس پہنچنے کی صحبت میں بیٹھنے کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ آپ کی کوشش یہی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی فرمان جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے اختیار ہماری زندگیوں میں آ جائیں، ہم خود سے انصاف کرنے والے بن جائیں۔ ہم جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی قوم میں ہیں، ہم جو ہے مسلمان ہیں، اگر مسلمان ہونے پر اگر ہمیں فخر ہے تو کیا ہم اس مسلمان ہونے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اسلام کے ساتھ انصاف کیا؟ ہم خود پر انصاف نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ ہم جو ہے قوم مہدیہ میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قوم مہدیہ میں ہیں تو مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات پر ہمارا عمل ہو، ہم جو ہے مہدویت میں پکے ہوں۔ اب جب یہ اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے دلائل موجود ہیں۔ آپ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے پیچھے جو مہدی موعود علیہ السلام کے منکر کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گی۔ آپ کو جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی مختلف نقلیات ملیں گی، غیروں کے پاس دعوت میں جانا اور اپنوں کے پاس دعوت میں جانے کے تعلق سے آپ کو باتیں ملیں گی، آپ کو ذکر کے تعلق سے باتیں ملیں گی، نوبت کے تعلق سے باتیں ملیں گی۔ آپ کو جو ہے اس کتاب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر پسماندے کے تعلق سے آپ کو باتیں ملیں گی۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ اگر کوئی جو ہے گلاس کو چھوٹا کر کے رکھ دے تو ہم جو ہے اس گلاس کو اٹھا کر پینا پسند نہیں کرتے، اس پیالے کو دھو کر پینا پسند کرتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوء المؤمن شفاء، مومنین کا جھوٹا شفا ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے مہدی موعود علیہ السلام جو کامل مومن تھے ان کے جو ہے سلسلے سے جڑنے والے بزرگان دین ان کا پسوردہ کیا کرتے ہیں۔ ایک مومن کا پسوردہ جب شفا ہوتا ہے تو خاتم الاولیاء کا پسوردہ شفا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی تو پسوردے کی بات ہے اور یہی پسوردہ پینے
کیا کرتے تھے. آپ اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو انصاف دیکھیے. میاں نے جو ہے بندگیاں سے امیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انصاف کیا تھا, آپ نے جو انصاف کیا, آپ نے انصاف کر کے بتایا کہ جو ہے میری بیٹی گھر کے باہر دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے جو ہے دیکھا کہ جو ہے آپ کی زوجہ ایک خادمہ کو دھوپ میں بٹھائی ہوئی ہے. آپ کا جب جو ہے تشریف لائے تو دیکھا خادمہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے, پسینہ جا رہا ہے. آپ کو اندر لاتے ہوئے اپنے زوجہ پر ناراض ہوئے, کہنے لگے کہ تمہیں کیسی جرأت کی کہ خادمہ کو دھوپ میں بٹھاؤ. کہا کہ کوئی پرندے زیادہ چیزیں اٹھا کر نہ لے جائیں, سونے کے لیے میں نے جو ہے پاپڑ رکھے تھے, اس لیے میں دیکھ بھال کے لیے بٹھائی ہوئی تھی. تو بندگیاں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھیں. آپ کیا کرتے ہیں, ان کو اندر بلا کر خادمہ کو اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں کہ تم بھی اتنی دیر دھوپ میں بیٹھو جتنی دیر خادمہ بیٹھے. دھوپ میں بٹھاتے ہیں جب تک پسینہ ان سے پیشانی سے نہیں ٹپکتا, اتنی دیر تک وہاں پر بٹھاتے ہیں. تو انصاف سب جگہ ہونا چاہیے. مصطفیٰ میاں نے سوچا کہ جو ہے انصاف جیسے بچوں کو کتابیں دے کر بڑے جو ہے آرام سے گھر میں نہ بیٹھ جائیں, بچوں کو جو ہے صرف مہدی موعود اسلام کی تعلیمات دے کر خود جو ہے کہیں دوسرے مصروفیات میں نہ لگ جائیں. اس لیے کہا کہ بچے جب کتاب پڑھ رہے ہیں بچوں کے لیے مولود دی, اور کہا کہ 18 سال تک بچے مولود پڑھے, اور 18 سال کے بعد بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں. بچے اگر جو ہے بڑوں کو دیکھیں کہ وہ موبائل میں دیکھتے بیٹھے ہیں تو بچے بھی چاہیں گے کہ موبائل میں دیکھیں. اور بچے اگر پڑھ رہے ہیں, بڑے اگر پڑھ رہے ہیں تو بچے دیکھ کر بڑے کیا کرتے ہیں, بڑوں کو بچے کاپی کرتے ہیں. تو بچوں کو جو ہے اگر آپ کتاب دے رہے ہیں تو مصطفیٰ میاں میری اللہ نے فرمایا کہ آپ بچوں کے ہاتھ میں کتاب دے رہے ہیں تو خود کے ہاتھ میں بھی کتاب دے لو. ان کے لیے سیرت کی کتاب ہے, تمہارے لیے فراہمی ہے مہدی موعود اسلام کی کتاب. تو آپ کو جو ہے فراہمی ہے مہدی موعود علیہ السلام دیے جا رہے ہیں. آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد یہ نہ ہو کہ ہم پڑھ کر مہدی موعود اسلام کی تعلیمات ہمیں پتہ چل چکے, اب ہم بڑے بن چکے ہیں. آپ جتنے تعلیمات اور مہدی موعود اسلام پڑھیں گے اتنا آپ کو تعلیم دی جائے گی کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو کم تر بناتے جائیں, اپنے انانیت کو ختم کرتے جائیں. جہاں پر انانیت ختم ہوتی ہے وہیں پر مہدی موعود اسلام کی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے. آپ جو ہے مہدی موعود اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر انصاف نامے میں آپ جو ہے اپنے مرشد کے پاس لے کر جائیں. جب کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو مرشد سے پوچھیں, وہ جو ہے نظر کو سمجھائیں گے, بات کو واضح کریں گے. پھر جو ہے یہ میلاد مہدی موعود علیہ السلام جو 600 سال رہا ہے, اس میلاد سے پہلے اپنے اندر فراہمی مہدی موعود السلام پر عمل کرنے والے بنا لیں. جب 600 سالہ میلاد کریں تو آپ اپنے آپ کو جو ہے ثبوت دیں کہ میں سچا عاشق مہدی ہوں, ثبوت دیں کہ میں سچا عاشق مہدی ہوں. اور ثبوت اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ تعلیمات پر عمل کرنے والے بنیں اور بچوں کو اپنے گھر کے مولود شریف پڑھا کر سیرت مہدی سے آگاہ کر کے آپ جو ہے مہدی موعود اسلام کی بارگاہ میں اپنا ثبوت دیں کہ میں جو ہے سچا عاشق مہدی ہوں. تو یہی کوشش ہے مصطفیٰ میاں قبلہ کی کہ جو ہے تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام ہر ایک کی جو ہے زندگی میں آ جائے. اور جو ہے 600 سالہ میلاد سے پہلے یہ کتاب کو شائع کی جا رہی ہے. کتاب جو ہے شائع ہوگی, آپ کے ہاتھوں میں آئے گی, آپ کتاب کو پڑھیں اور مہدی موعود اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ تعلیمات مہدی موعود اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ جو ہے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے والے بنیں گے, اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے والے بنیں گے. نہ شان و شوکت, نہ شان و شوکت, نہ رفعت رہی ہے آج, نہ شان و شوکت, نہ رفعت رہی ہے آج, نہ تعلیم دینی کی شہرت رہی ہے آج, نہ توکل, نہ فخر و توکل, نہ نوبت رہی ہے آج, نہ فخر و توکل, نہ نوبت رہی ہے آج, نہ عشر, نہ زکات, نہ سریت رہی ہے آج, نہ عشر, نہ زکات, نہ عشر, نہ زکات, نہ سریت رہی ہے آج. اگر دیکھنا چاہو اعمال کا خزینہ, اگر دیکھنا چاہو اعمال کا خزینہ, انصاف سے دیکھو انصاف. آپ
زندگی بدلے گی. خود کے ساتھ بے حساب کرنے والے بنو گے. قوم میں آپ نے خود کے ساتھ انصاف کریں, انصاف وہاں پڑے اور جو ہے امتحان جو لیا جائے گا تو امتحان صرف امتحان دینے کے لیے کتاب نہ پڑھے بلکہ آپ عمل کرنے کے لیے کتاب پڑھے. آپ کے لیے امتحان میں کیا آسان ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب شائع کرنے والوں کو مصطفیٰ میاں اس کا اجر عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو پوری ٹیم ہے اس میں لگی ہوئی ان کو بھی اس کا پورا اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ پر فضل فرمایا ہے. اگر ملتی ہے محمد علیہ السلام کے مبارک جو ہے قربت پر آپ کی حاضری ہونے والی ہے, جہاں پر نور ہی نور ہے, سرور ہی سرور ہے, کیف ہی کیف ہے, وہاں پر آپ کی حاضری ہونے والی ہے. آپ جو ہے وہاں پر جانے والے ہیں, پہلے ہی آپ کو فضل ہو چکا ہے. آپ جا کر تشریف لائیں گے اور آنے کے بعد جو ہے ہمیں بھی جو ہے آپ سے آپ کا ملاقات کریں گے. جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں کی جو ویوز انوار جو دھوم کے ذریعے وہاں سے یہاں پر آئیں گے اس کا بھی بے شک ملے گا آپ کے ملاقات کرنے سے. اور جو ہے آپ کا یہ فضل ہی ہے مہدی موعود اسلام کا, آپ نے جو ہے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے جو آپ تعلیم کو شائع کریں گے آپ نے پاس بلانے کا دعویٰ نامہ بھی بھیجایا اور آپ کو بلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ سے التجا ہے کہ ہم تمام علماء فقہ کے حق میں آپ وہاں پر جو ہے دعا فرمائیں. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت پیر و مرشد مولانا کے اللہ ذریع اللہ میاں ابراہیم اللہ کی تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کی خدمت میں روز مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے بھی استدعا کرتا ہوں کہ آپ وہاں پر ہم غلامان مہدی کے لیے دعا فرمائیں اور ایمان کے ساتھ ہم جیے اور غلامان مہدی بن کر ہمارا خاتمہ ہو. آمین اجازت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل کا انعام اور کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آج بڑی ہی نایاب معتبر مستند اور قومی مطلع کی کتابوں میں کتب میں سے سے متعلق بڑی ٹھنڈی کتاب میں سمجھی جانے والی ہے جسے انصاف نامہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا پیش محمد کی زبانی کہ حضرت سندیپ علیہ رحمان نے میاں ولی جی بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جمع کرنے کے لیے جو محنت و مشقت اور جو تصرف ذرا دل سے انہوں نے حاصل کیا, جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے صحبت میں رہ کر آپ نے ان باتوں کو حاصل کیا. اس لیے کہ آپ تابعین میں سے جیل و صدر تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے, مگر ایک بہت لمبا عرصہ صحابہ مہدی موعود کی صحبت میں اور معیت میں رہنے کے بعد انہوں نے یہ احساس کیا کہ تعلیمات مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک ایسی کتاب جو نظریات پر مشتمل ہے قومی مطلع کے حوالے کریں یا ہاتھوں میں دیں, تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں, آنے والی جو قوم کے افراد ہیں, چاہے مرد و خواتین, سبھی کہیں تعلیمات مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوں اور تعلیمات مہدی موعود کا سلسلہ نشر و اشاعت کا یا پیغام پہنچانے کا تو جاری اور ساری رہے. اس لیے آپ نے یہ مناسب سمجھا آپ نے کتاب کو ترتیب دیا اور اس کتاب کی جو انہوں نے ترتیب دی ہے جو نظریات جس کے تعلق سے آپ نے کہا کہ حضرت مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے سنے ہیں, ان میں سے چند صحابہ کرام کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ عبد العزیز بن نوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گئے 1 سال رہا. پھر حضرت بدر کی میرا سے مسالم رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں 1 سال سے زائد عرصہ آپ کی صحبت میں رہا. اور پھر حضرت بدریہ شاہ نظام دریائے حضرت عائشہ جن کا پہلے امام ہے جو آپ کا فیض کا وسیع ہونے والا ہے, آپ کی صحبت میں بھی آپ نے 4 سال سے زائد کا عرصہ آپ کی صحبت میں رہ کر تعلیمات مہدی موعود کو سنا اور صحابہ مہدی موعود کو ایک عملی جو زندگی تھی جو مہدی موعود سے انہوں نے پایا تھا, حاصل کیا تھا, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر
آپ نے نظریات جمع فرمایا اور اس کے بعد پھر بدگیاں اللہ نے صحبت میں 10 سال سے زائد کا عرصہ آپ نے رہ کر ان تمام کتابوں کی جمع کرنے کے لیے جو نظریات مبارک ہیں ان تمام نظریات کو جمع فرمایا اور یہ کتاب ترتیب دی جو انصاف نامہ کے نام سے مشہور ہے. تو یہ اصل جو کتاب ہے وہ اصل انصاف نامہ مدن ہے، اس لیے کہ انصاف نامہ کی جو نام کی کتابیں ہیں قوم میں 2 معروف کتابیں ہیں، ایک انصاف نامہ مدن کے نام سے یاد کی جاتی ہے اور دوسری انصاف نامہ حاشیہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے. انصاف نامہ مدن میں جو موسم کے جو بہت ہی زیادہ اہم اور اتھینٹک جو نظریات تھی ان نظریات کو آپ نے جمع کرنا اور اس کی شرح کی تشریح کے طور پہ نظریات حاشیہ انصاف نامہ میں جمع کرنا. تو یہ جو دونوں کتابیں ہیں اس کو باب پر آپ نے ترتیب دی، اس باب پر مشتمل آپ نے کتاب اس میں نظریات جمع کرنا اور پھر اس کا اندازہ لگا. پھر حاشیہ انصاف نامہ میں جو آپ نے نظریات جمع فرمائی نسل نمبر کے حساب سے آپ نے نظریات جمع فرمایا. پرگات محترم کی جو کتابیں ہیں نظریات کی اس میں اس سے پہلے ایک اور کتاب ہے جو نظریات کی نام عبدالرشید رضی اللہ عنہ کے نام سے قوم میں مشہور ہے اور وہ کتاب کی پہلی کتاب ہے جو میری موسیقی کے بارے میں مشتمل ہے، جس پر حضرت یہاں عبدالرشید رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ میری موسیقی ہیں انہوں نے اس کو ترتیب دیا تھا. اس کے بعد دوسری کتاب ایک انصاف نامہ ہے، مگر یہ 2 کتابیں بہت ہی زیادہ مسلط مانیات کی سمجھی جاتی ہیں اور اس لیے ہمارے لیے بڑی اتھینٹک کتابیں ہیں کہ ہم جو بھی چیز حضرت میری موسیقی کے تعلیمات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو معاملات ارشادات اور یہ جو زندگی کے حالات ہے یا اور کوئی بزرگان دین یا اولیاء کرام کے جو واقعات ہیں جو رسول ہیں ان تمام رسول کو آپ نے اس میں جمع فرمایا ہے. تو پڑھ کر میں کی صداقت اور سچائی کو معلوم ہو سکتے ہیں. حضرات مطلب جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کی گئی 600 سال کے میرے موافقات کا میلاد پیدائش کا دن آنے والا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع میں شامل فرمائے اور پھر ہمارے اللہ تعالیٰ حیات عطا فرمائے کہ ہم میلاد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے شدت کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ ہم منانے کی ہم اجازت کر سکیں. لیکن اس کو منانے کا جو اصل مقصد ہے جیسے کہ جو مولوی نے آپ کے سامنے کہا کہ تعلیمات نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیدا ہونا ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کی اصل سب سے اہم دلیل ہے. اس لیے کہ آج کل جیسے کہ بہت سارے جو دین کے بتانے والے جو دین کو سمجھانے والے ایسے بزرگان دین کئی سارے اولیاء کرام میں دوسرے لوگ آئے مگر حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے اور دین اسلام میں حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کو پیش فرمایا ہے اس میں جو آپ کی حیثیت ہے یہ حضرت کی حیثیت ہے. آپ کو اللہ کا خلیفہ اور کیا گیا آپ اللہ کے خلیفہ تھے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا منصب تھا. اس منصب پر آپ فارغ کیے جانے کے بعد آپ نے پھر اصل دین جو دین اسلام تھا اس کو حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل نو پھر سے قائم کرنا گویا کہ تربیت جو ہم کتابوں میں لیتے ہیں چاہے نظریات تشریح ہو یا انصاف نامہ حاشیہ اور مدن ہو یا نظریات استدلال ہو منظور ولایت ہو ایسے کئی ساری کتابیں جو حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریات اور مشتمل ہیں. کتابوں میں جو تمام چیزیں بیان کی ہیں یہ جو حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور ارشادات ہیں وہ بیان کیے گئے اور پھر جو چیزیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں نزول کے اعتبار سے ہو گئی واقعات کے اعتبار سے یہ جو ارشادات نبی محمد کے تمام اصل اسلام ہے. اس لیے کہ میرے کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مہدوی کا ہے عین اسلام ہے اصل اسلام ہے. اس لیے نبی محمد کی جو تعلیمات ہیں ہم ان تعلیمات کو جو دیکھتے ہیں انصاف نامہ کی شکل میں یا شکل میں یہ کتابوں کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ حضرت نبی محمد اور آپ کے ماننے والوں نے الگ طریقے سے بیان کیا ہے اور تحریر کیا ہے اور جمع کیا ہے. آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تابعین نے جو کتابیں جمع فرمائی ہیں پورے ایمانداری کے ساتھ انصاف کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ تعلیمات مہمہ مہدویہ کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر اور آپ کی اتباع کے معیار پر دیکھ کر جانچ کر ہی تب وہ جمع کیا ہے. گویا کہ ان کتابوں میں جو مشتمل نظریات ہیں یا ارشادات ہیں یہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں. نبی محمد کے ارشاد حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں. اس لیے نبی محمد نے جو آپ کی محنت کے تعلق سے سچائی کی صداقت کے لیے جو بات فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ جو کوئی بھی بندے کا عمل ہے نبی محمد نے فرمایا کہ بندے کا جو کوئی بھی عمل ہے
یا جو کوئی بندہ عمل کرتا ہے اس کو دیکھو یہ نبی قاسم کی دعائے کے مطابق ہے نہیں ہے. اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نبی قاسم کی دعائے کے موافق ہے ثابت ہے تو وہی عمل بندے کا عمل اور اللہ کے رسول کا عمل ہے. اور اس لیے آپ نے شاید میں آپ دوسری نظر اس میں بھی شاید نظر آپ نے کیا پڑھتے ہیں بیان کیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریات کو پرکھنے کے لیے اپنے ارشادات کو نظریات کو پرکھنے کے لیے اس کو جاننے کے لیے اس کو ٹٹولنے کے لیے جو بیس اور بنیادی چیز ہمارے سامنے پیش ہو رہی وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید پاک میں پیش ہو رہا ہے. میرے فرامین کو قرآن مجید سے اللہ کی کتاب سے ملا کر رکھو. اگر کوئی فرمان ہے موسم کے قرآن کی کتاب ہے تو فرمان بندے کا فرمان ہے. اگر کوئی فرمان یا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے تو بندے کا عمل نہیں. یہ آپ نے اپنے نظریات کی حالت کے لیے پیار قائم کرنا. اور پھر حدیث کی طرف سے یہ فرمایا کہ حدیث میں جیسے فرمایا یہاں پر موجود ہیں بہت ساری اس پر گفتگو بھی ہیں اور بہت سارا کام بھی ہوا ہے. مگر حدیث کا جو ذخیرہ ہے بہت طویل اور بہت بڑا ذخیرہ ہے. اور اس کے طرف سے اس لیے بہت سارا اختلاف بھی پایا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں جو بعد میں نبی کا منسوخ کر کے کچھ ڈالی گئی ہیں. ان تمام چیزوں کی بنیاد کو پہچانے کے لیے آپ نے فرمایا اگر حدیث کو سچائی حدیث کی پرکھنا چاہتے ہو جاننا چاہتے ہو تو بندے کے عمل سے ڈالی کرو. بندے نقلیات کو حدیث کو بندے سے ڈالی کرو اور بندے کے عمل کو قرآن سے ڈالی کرو. یہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے. تو اس بیس پہ انہوں نے کتابوں کو جمع کیے اور اللہ کے مطلب ہمارا ادارے کا پروجیکٹ میں کیا. میرے ساتھ میں جو ٹیم ہے جو مرد و خواتین کے ساتھ میں کچھ نوجوان بچے اور پھر میاں حسین اللہ امیر میاں اور سنشین کرام کا جو شفقت ہمارے ساتھ میں بسروں پہ تو تمام لوگوں کی کاموں سے مدد سے ان کی حوصلہ افزائی کی بنا پر جو ہم نے اس کام کے لیے بیڑا اٹھایا ہے اس میں بہت ساری خواتین پہلے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ میں گئے اندھا پر لگا کے جلد کے لیے ہمارے کام میں بہت پوری طریقے سے اپنی ساری اوقات کو توانائی کو لگا دیں. اور ان کا مقصد یہی ہے کہ صرف تعلیمات موسم کی وہ کیا ہے پہلے کے اندر کو پہنچائیں. یہی اپنا مقصد ہے. کوئی اور اس کے اندر مقصد نہیں ہے. صرف اللہ پاک نے اپنے کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس میں بہت سارے جو بھی حضرات میرے ساتھ میں مرد و خواتین حضرات شامل ہیں. میں ان کا نیکی کے ذریعے اتنا بھی شکر ادا کرتا ہوں اس لیے کہ بہت سارے چیزوں سے ہم کو گزارنا پڑتا ہے. ہر قسم کے معاملات ہمارا درپیش ہوتے ہیں. یہ مختلف قسم کی تنقیدیں ہوتی ہیں اور مختلف قسم سے جو فائنانس کے اعتبار سے جو ہمارا کوئی تکالیف پڑا ہوگی ان تمام چیزوں کو بھی گئے ان تمام لوگ آپس میں مل جل کر گئے اس کو بانٹ لیتے ہیں تکالیف کو اور ان چیزوں کو حل کر لیتے ہیں. ان کی مدد اور ان کا جو حوصلہ ہے ان کی جو ہمت ہے اس کی ہمت کی بنا پر فقیر کو یہ عادت اور مدد کے لیے ٹھہرے اور پھر اس کام کو لوگوں تک پہلے ہی پہنچائیں. اس لیے جو سارا موقع آنے والا ہے موسم کی ولایت کا اس موقع پہ ہم نے درمیان میں ہمارے جو ساتھی ہیں ان درمیان میں جو گفتگو ہوئی یہی تھی کہ تعلیمات موسم کو نظر تک پہنچایا جائے. اس لیے کہ آج ہمارے بچے یا ہمارے جو جوان اور پھر بھائی ہیں یہ تمام جو آج ہمارے عقائد میں ایمان میں اور ہمارے عقیدے میں جو کوتاہی یا کسی زمین کو کمزوری پائی جاتی ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی بنیادی ایک جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ تعلیمات میں موسم کی ناواقف ہیں. کوئی تعلیمات میں موسم عمومی اعتبار سے کوئی چیزیں پائی نہیں جاتی. ہم یہ تعلیمات میں موسم بالکل ناواقف ہیں. موسم اس طرح سے ناواقف ہیں. آپ کے شرائط سے ناواقف ہیں. یہ تمام چیزیں ہی ہیں جس وجہ سے آج ہم چاہے کی طرف دوا ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے اگلی نسلیں آنے والی ہیں جو فیوچر آنے والا ہے یا ہمارے جو جنریشن آنے والا ہے ان کو یہ تعلیمات ہم سے پہنچے. اگر کہیں گئے جا کر کسی غیر سے ان سے ان کا کوئی مقابلہ ہو جائے یا ان کے ساتھ ان کا سامنا ہو جائے تو اس وقت میں ہو جائے آئیں بائیں شاید ایسی بات نہ کرے تو کم سے کم گزارنے والے موسم سے واقف ہو جائیں گے تو یہ موسم کی سیرت تعلیمات ان کے سامنے پیش کر سکیں گے تو میری ہمت اور ہمت آئے گی. کب اس وقت میں جب کسی ایمان میں سچائی کا مطالعہ کریں گے اور اس مطالعے کی خواہش کی تمنا کی بنا پر ہم نے اس کتاب کی اجازت کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. پہلے اردو دائرہ کتاب کا ہم نے ایگزام لگایا
مقصد یہ نہیں بلکہ ہم نے جو اسے پایا وہ یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں آنے کے بعد لوگوں نے بڑا جو ملت سے متعلق جو جذبہ عقیدت اور محبت بھی چاہیے، تعلیمات سے واقف ہونا چاہیے، یہ چیزوں کا عنصر لوگوں میں پایا گیا۔ اس میں دیکھنے میں آیا یہ کہ تعلیمات لوگوں کا کچھ محنت ہونے لگا ہے، تو اسی محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کتابوں کی اشاعت کرنے کا یہ خیال کیے، اور اس خیال کی بنا پر تمام ساتھیوں کے مشورے کی بنا پر اس موقع پر دو کتابوں کا اجرا کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ ایک اردو شریف، اس لیے کہ آج کل جو ہے اردو زبان سے بالکل جو ہے نہ ہوتے جا رہے ہیں، نہ بلد ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کو رومن میں لکھا ہے، اس کو شاعری ہے تو اس کو رومن اردو میں بھی شائع کر دیں، اور شریف کو بھی کا ہے اردو دہشت کو ایسا ہی کیا تھا، اور اسی طرح کے ساتھ ہونے کا بھی ہم نے ارادہ کیا ہے۔ پہلے رومن میں اردو میں دونوں زبانوں میں اس کو شائع کیا جائے تاکہ اردو پڑھنے والے اردو پڑھ سکیں، رومن میں پڑھنے والے رومن پڑھ سکیں، اور پڑھ کے اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ جیسا کہ آج دنیائی قسم کے تعلق انسان میں ہر کسی میں میرے اردو میں پایا جاتا ہے کہ تعلق کی قسم کی طبیعت ہوتی ہے، بنا پر کچھ لوگ پڑھنے کی جو ارادہ کرتے ہیں ایسے لوگ بھی پڑھ سکیں، ان کے لیے ہم نے کچھ انعامات کا بھی اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ اردو شریف بھی پڑھی جائے، ان کا الزام کیا جائے گا، اللہ چاہا تو جائے موسم کا میلاد آنے والا ہے انشاءاللہ، اس سے پہلے جو اکتوبر کا مہینہ رہتا ہے تو چھٹیاں وغیرہ رہتی ہیں، ایسے موقع پر اس کا احترام کرانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ تو آج کتاب جو شائع ہو چکی ہے اور پھر اس کا رجسٹریشن بھی چالو ہو چکا ہے، تو تقریباً اس اکتوبر کے آنے تک 4 یا 5 مہینوں کا وقت وقفہ ملتا ہے، جس کی بنا پر 4-5 مہینے اس کتاب کا اچھی طریقے سے مطالعہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ بچوں میں زیادہ ہو جائے، سیدھے موسم سے واقف ہو جائے، اور پھر اسی قسم کا خوف نہ رہے کہ کوئی چور یا کوئی تحقیق کرنے والا ہم پر ہمارے بھائیوں پر بچوں پر تحقیق ڈال سکے، اور اس کی ذہن میں ہے اس کی شاعر کرنے کے ارادہ کیا، اور میری اس کے لیے جو کام کروانا ہے اس کے جو ہمارے آپس میں جو ہم نے مشورہ کیا ہے تمام ساتھیوں کے بنا پر اس کی کتاب کو اللہ دیا جاتا ہے، اور اس دلا دینے میں ہمارا کافی بہت سارے لوگوں نے کچھ بھائیوں نے ہمارا تعاون کیا ہے، میں ان کا بھی دل کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی کوشش اور محنت اور ان کی ہمت بتائی کہ بنا پر ہم نے کتاب کی شاعر کرنے کی ضرورت اور ہمت کی، تو اس کو کتاب کو جائے اللہ ملا کیا کرو گے محسن کے نام سے دے رہے ہیں کہ کتاب کی نگاہ دیں، مگر شرط صرف ایک ہی ہے کہ آپ کے سامنے کے پڑھنے کے بعد اس کا اعلان ہونے کی کہ ہمارے آج اور فائش ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں گے کہ کون کتنا خوب اچھے طریقے سے گہرائی کے ساتھ پڑھا ہے، اس کا تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے اور پھر وہ اس سے خوشی ملے، بس اتنا ہی ہمارا اپنا مقصد ہے۔ اس کی کتاب کا شاعر آج سے انشاءاللہ سرنامہ کا اجرا ہو چکا ہے، کل سے یا آج سے ہی انشاءاللہ اس کے سرنامہ کا رجسٹریشن، اس لیے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ میں موسم کی وجہ کے موقع سے اس کا رجسٹریشن کا سلسلہ شروع کریں، اور اجرا کی تاریخ میں کیا مگر کچھ ہمارے حالات ہمارا سفر وغیرہ بن چکا ہے، تمام لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کا ایک ہمارے ساتھ عقیدت اور محبت کا جو معاملہ ہے، اس بنا پر آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم کیا ہے مرشد مولانا الحاج اللہ صاحب شہیدائی دامت کی حضور کی سرپرست فقیر اور حضرت میاں سے شہابودی صاحب صافی حضرت یوم صاحب اللہ، اور ہم کیا ہے حاصل ہیں حضرت موسم کی زیارت کے لیے جانے کے ارادہ کی، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہنچنے میں ہماری مدد فرمائے اور وہاں پر ہم آسانی سے پہنچ سکیں، اور اسی کا شرف حاصل ہو، اور آپ بھی ہماری دعاؤں میں انشاءاللہ شامل رہیں گے، تو آپ بھی اس کی دعاؤں میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی پوری کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو حضرت موسم کا صحیح صدقہ نصیب فرمائے اور ان کی غلامی نصیب فرمائے، اور اسی غلامی کا یہ چیز جو ہم نے ارادہ کیا غلامی کے تحت اشاعت کا اس کو بھی اللہ تعالیٰ حضرت موسم کی حدود میں شکل قبولیت عطا فرمائے، تو اس لیے ہے انشاءاللہ کتاب کا انتظام جو ہے، اور اس کے بعد اردو کتاب کی ساتھ میں جو اردو حضرات نے خواہشان ہیں اپنے ان کے لیے بھی اس کتاب کی کوشش میں انشاءاللہ میرے جو ہے وہ بھی تحریک یا کتابت کا مدرسے گزر رہی ہے، اللہ چاہا
इंक्लूसिव है और 18 से 100 साल तक की कोई उम्र नहीं है, उनके लिए हिसाब किताब है। वो कैसे आधार कार्ड है और फोन नंबर लाए लाकर किताब ले सकते हैं और देखिए किताब को पढ़े, मुताला करें, तालीमात में समझे, समझ कर अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करें। और ये दीन हुआ है, अल्लाह से हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सही मानों में सच्चाई के साथ मोहब्बत के साथ इस काम को आगे लेकर चलने के लिए अल्लाह तौफीक हिम्मत अता फरमाए। आमीन। और फिर खुदा ने आखिर में फिर से तमाम मेरे अपने साथियों का जिनकी मशवरों से